بھئی اہل سنت کا معنی حضور کے طریقے پہ چلنے والا، والجماعت کے معنی صحابہ کے ماننے والا. تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا نہ سنت ہے نہ صحابہ نے کیا ہے. تم کہتے اہل سنت ہو؟ تم کہاں سے اہل سنت والجماعت بن گئے؟ کم سے کم ضمیر بھی انہیں ملامت نہیں کرتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا معنی حضور کی سنت پہ چلنے والے. والجماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہارا تو ہر کام سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے بھی خلاف ہے. نہ صحابہ نے کبھی قبروں پہ سجدہ کیا، نہ صحابہ نے کبھی عرس بنایا، نہ صحابہ نے کبھی قوالیاں سنی ہیں، نہ صحابہ نے کبھی دھمال کھیلے ہیں، نہ صحابہ نے کبھی 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کیا ہے، نہ صحابہ نے 22 رجب کے کونڈے پکائے ہیں، نہ صحابہ نے 15 شعبان کو حلوہ تقسیم کیا ہے، نہ صحابہ نے 10 محرم کو قبروں پہ آ کے دالیں ڈالی ہیں، نہ صحابہ نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے ہیں. تمہارا تو ہر کام سنت کے خلاف ہے. تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ یہ تو وہی ہے کہ نہند نام زنگی را کافور، کہ کوئی زنگی کا نام کافور رکھ دے، اس کا کیا علاج ہے؟ تمہارا تو ہر عمل، ہر کام جو ہے سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے بھی خلاف ہے. تمہیں تو فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم اہل سنت نہیں، ہم اہل بدعت والہوا ہیں. اس کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی اہل سنت تو وہ وہابی ہوتے ہیں نا، ہم تو اہل بدعت ہیں اور اہل الاہوا ہیں کہ ہم اپنے خواہشات کے مطابق دین کو ڈھال لیتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ مکے والے بھی کہتے تھے، یعنی بت پرستی کرتے ہیں، کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. بھئی ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے کہ یہ رکھے تھے؟ تم نے بتوں کو رکھا ہوا ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ہم ملت. اس لیے اللہ نے قرآن میں تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ نے فرمایا خبردار، نہ تو ابراہیم دین یہودی پہ تھے، نہ دین نصارہ پہ تھے، اور نہ مشرکین سے ان کا تعلق ہے. اللہ نے تردید کی. اس لیے حضور بار بار کو چیلنج کرتے تھے کہ تم اگر ملت ابراہیمی پہ ہو تو بتوں کو توڑو، ان کو نکالو اللہ کے گھر سے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار ہے. اور پھر چونکہ اللہ نے حج فرض کیا ہے اور حج کے احکام میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے بھی قرآن میں بار بار ہے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں بڑی تفصیل سے آیا، یعنی اتنی تفصیل سے کسی پیغمبر کا نام نہیں آیا کہ ان کی نانی نے جو منت مانی تھی وہاں سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. پھر اللہ نے ان کو بیٹی دی مریم، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. پھر بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام وکفلھا زکریا، حضرت زکریا نے کفالت کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. پھر بی بی مریم جوان ہو گئی، جب آپ کے ایام کے دن آئے تو آپ علیحدہ بیٹھی تھی، اور ویسے بھی وہ زیادہ تر تنہائی پسند تھی. تو جبریل نے آ کر بی بی مریم سے بات کی، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے مہد میں یعنی جھولے میں بات کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. تو اس لیے بڑی تفصیل سے ذکر. اس کی ایک وجہ
وجہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہ لعلم للساعہ، وہ قیامت کی علامت ہے۔ علامات قیامت میں جہاں اور نشانیاں ہیں کہ دجال ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہاں یہ بھی بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو اس لیے ان کا ذکر بھی بار بار قرآن میں آیا۔ تو اس لیے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکے میں تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اب یہودی اور نصرانی مدینے میں تھے تو اللہ نے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تاکہ یہودیوں کا رد ہو سکے، نصارہ کا رد ہو سکے کہ تم تو جھوٹ بولتے ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں تم تو ہی نہیں جانتے۔ اسی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجی۔ بعض علماء کہتے ہیں آیاتنا سے مراد تورات کی آیات ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جو آپ کو 9 نشانیاں دی تھی، معجزے دیے تھے، 9 آیات بینات، اللہ نے آپ کو ید بیضا دیا تھا، اللہ نے آپ کو عصا دیا تھا، اور پھر اللہ نے آپ کی قوم پہ ابتلا بے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات وکانوا قوما مجرمین، یہ 9 آیات۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نخرج قومك من الظلمات إلى النور، کیوں دی تھی نشانیاں؟ تاکہ اپنی قوم کو ظلمات کے اندھیروں سے نکالیں، شرک و بدعت کے اندھیروں سے نکالیں، نور ایمان کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو نصیحت کریں اور وہ دن یاد دلائیں کہ کیسے قوم فرعون پہ عذاب آیا، کیسے قوم لوط پہ عذاب آیا، کیسے قوم عاد پہ عذاب آیا، کیسے قوم سمود پہ عذاب آیا۔ اگر تم بھی تکذیب کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔